شکنتلا کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب شکنتلا نے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ آج شکنتلا صبح سے چاق و چوبند نظر آ رہی تھی۔ ناگداس مسلسل اسے ہدایات دینے میں مصروف تھا۔ ہاں تو شکنتلا، تم پوری طرح تیار ہو؟ ناگداس نے شکنتلا کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بالکل ناگداس، لیکن ایک چھوٹی سی آخری خواہش کے ساتھ۔ بولو بولو، بتاؤ۔ ناگداس بھی بے حد خوش اور مسرور تھا۔ سکندر اور شمالا کو آزاد کر دو ناگداس۔ شکنتلا نے ناگداس کے چہرے پر نگاہیں جما کر دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں فرمائش کی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شمالا میری مجرم اور غدار ہے، وہ اب ہمیشہ زندان میں رہے گی۔ نہیں ناگداس، اس معمولی فرمائش کی خاطر میرا دل نہ توڑو۔ مجھے شمالا اور سکندر اچھے لگتے ہیں، ویسے بھی تیرے سامنے ان کی وقت کچھ بھی نہیں، تو جب چاہے ان کو دبوچ سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے شکنتلا، بیجا ضد نہ کرو۔ تم میری اتنی سی اچھا پوری نہیں کر سکتے جبکہ میں اپنا جیون داؤ پر لگا کر تمہاری خاطر چاہ رہی ہوں۔ یہ تمہاری مجبوری ہے، صرف میری ہی نہیں ناگداس، میں بھی تمہاری مجبوری ہوں۔ تمہاری اپنی زندگی بھی میری کامیابی سے مشروط ہے۔ دوستوں میں تلخی اچھی نہیں ہوتی۔ شکنتلا پر وشواس کرو، شکنتلا تمہیں وفاداری کا وچن دے چکی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر انہیں کہہ دینا کہ کوئی استادی دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اور پھر ناگداس اسے پرپیچ گاروں سے گزارتے ہوئے ایک تنگ و تاریک کال کوٹری میں لے گیا جہاں سکندر بری حالت میں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور شمالا ایک مرتبان میں دھوئیں کی شکل میں قید تھی۔ ناگداس کے ایک اشارے سے دونوں کے بندھن ختم ہو گئے اور دونوں ہی حیران و پریشان تھے۔ ناگداس انہیں لے کر اسی جگہ آ گیا جہاں شکنتلا رہتی تھی۔ شکنتلا نے شمالا اور سکندر کو ساری صورتحال سمجھا دی اور انہیں ناگداس سے غیر مشروط معافی مانگنے کا کہا۔ شمالا ناگداس کے پاؤں پڑ گئی اور اسے گرو تسلیم کیا۔ سکندر نے بھی معذرت طلب کر لی۔ ناگداس نے بھی مصلحت کے تحت انہیں معاف کر دیا اور صلح کر لی۔ ناگداس، میں آئندہ کبھی آپ کے احکامات کے خلاف نہ چلوں گی۔ آزاد دنیا میں ضرور رہوں گی، مگر آپ کا جو بھی حکم ملا اس پر عمل بجا لاؤں گی۔ میں پہلے ہی ایسا کرتی تھی۔ شکنتلا کو بھی افریقہ کے جزیرے سے جب لائی تھی تو پورے خلوص کے ساتھ لائی تھی، لیکن حالات نے ہمارے درمیان اختلافات کی خلیج حائل کر دی تھی اور یوں شمالا اور ناگداس کی صلح ہو گئی اور شمالا سکندر کو لے کر آزاد دنیا کی طرف کوچ کر گئی۔ پھر شکنتلا کا بھی وقت رخصت آن پہنچا۔ ناگداس نے غار کا دروازہ کھولا اور شکنتلا کو لے کر اس میں داخل ہو گیا۔ یہ گہری تاریکی سے معمور غار تھی۔ ناگداس تاریکی میں بھی دیکھ لیتا تھا، جبکہ شکنتلا تو ویسے ہی سانپ تھی، اس کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد غار 4 حصوں میں بٹ گیا۔ ناگداس شکنتلا کو لے کر انتہائی بائیں والے راستے پر چل پڑا۔ غار اب کھلی ہو رہی تھی اور ٹھنڈک بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ غار برف کی سیلیں کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ ہر طرف برف ہی برف تھی جو صدیاں گزر جانے کے باعث ملائم ہو چکی تھی۔ اس جگہ غار نامعلوم طریقے سے آنے والی روشنی سے منور تھا۔ ہموار غار کی سطح اب آگے کی جانب جھکتی نظر آ رہی تھی۔ ناگداس شکنتلا کو لے کر ابھی آگے ہی آگے جا رہا تھا۔ جوں جوں یہ آگے کو بڑھ رہے تھے، برفانی غار آگے کی جانب جھکتی جا رہی تھی۔ اب تو اچھی خاصی ڈھلان شروع ہو چکی تھی۔ شکنتلا کے لیے قدم جمانا اور اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ناگداس اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ شکنتلا کو ایک خوبصورت کشتی نظر آئی۔ برفانی غار میں کشتی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ناگداس کو دیکھا۔ حیرانی کی ضرورت نہیں، یہ گھمن گیری ہے جو وقت کی لہروں پر تیرتے ہوئے گردش ایام کی بھولبھلیوں کی گتھی سلجھاتے ہوئے ساتوں کا بھنور عبور کر کے تمہیں زمانہ قدیم میں پہنچائے گی۔ ذرا دل کو مضبوط رکھنا۔ شکنتلا حیرانگی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اسے پتا چلا کہ یہ کشتی نہ تھی بلکہ صرف کشتی نما تھی۔ عام کشتی کی نسبت اس کی لمبائی ذرا کم تھی جبکہ اونچائی زیادہ تھی۔ ناگداس بھی شکنتلا کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس کی چھت بند ہو جاتی ہے۔ ناگداس نے شکنتلا کو بیٹھ کر چھت بند کرنے اور کھولنے کا طریقہ بتایا۔ کشتی اندر سے کشادہ تھی۔ شکنتلا بیٹھ، لیٹ اور کھڑی ہو سکتی تھی۔ بیٹھنے کی نشست کے بالکل سامنے ایک دودھیا شیشہ تھا جس کے 5 حصے بنے ہوئے تھے۔ ہر حصے پر ایک منظر تھا جو کشتی کے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر کا تھا۔ اندر کھانے پینے کا وافر سامان موجود تھا۔ ایک سراہی پڑی ہوئی تھی جس میں سرخ رنگ کا گاڑا گاڑا محلول تھا۔ یہ کیا ہے ناگداس؟ شکنتلا اشتیاق امیز بولی تو ناگداس مسکرا دیا۔ یہ تمہاری خوراک انسانی خون ہے شکنتلا۔ ہو سکتا ہے نئے حالات اور پرانے زمانے میں جا کر تمہارے حالات اس قابل نہ رہیں کہ تم فوری طور پر اپنے لیے خون کا بندوبست کر سکو، لہٰذا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ تازہ اور گرم گرم انسانی خون تمہاری توانائی کی تعمیر کر دے گا۔ شکنتلا خوش ہو گئی اور گٹا گٹ خون سے بھری بوتل خالی کرنے لگی اور پھر بوتل خالی کر کے ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ بشاشت محسوس کر رہی تھی۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ ناگداس چند لمحات ضروری ہدایت دینے کے بعد کشتی سے باہر آ گیا۔
شکنتلا نے اپنے آپ کو نشست کے ساتھ لگی مضبوط ریشمی ڈوریوں سے باندھ دیا۔ ناگداس باہر نکل گیا۔ شکنتلا نے ہاتھ سے کشتی کی چھت کو نیچے کی طرف کھینچا تو کھٹاک کی آواز سے چھت بند ہو گئی۔ کشتی کے اندر دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ شکنتلا نے ناگداس کی ہدایت کے مطابق ایک مخصوص جگہ کو زور سے دبایا تو اچانک گھراہٹ آمیز آواز کشتی کے اندر سے بلند ہوئی اور کشتی آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑنے لگی۔ شکنتلا نے ناگداس کی طرف دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ ناگداس بھی ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کشتی بتدریج بلندی سے پستی کی طرف برف کی چمکیلی سطح پر اپنا سفر شروع کر چکی تھی۔ شکنتلا مڑ مڑ کر شیشے سے ناگداس کو دیکھ رہی تھی جو اب پیچھے رہ گیا تھا۔ کشتی کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ وہ برف کی سطح سے مضبوطی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ شکنتلا کو جھٹکا وغیرہ نہیں لگ رہا تھا لیکن ڈھلان کا زاویہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب مڑ کر دیکھنے سے شکنتلا کو ناگداس دکھائی دے رہا تھا۔ کشتی کی رفتار تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ سرنگ نما غار شکنتلا کو تیزی سے پیچھے کی جانب جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شکنتلا کے لیے منظر پر نظر جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ اب کشتی خطرناک حد تک ڈھلوان سے آگے کی جانب پھسل رہی تھی۔ شکنتلا کا دماغ چکرا رہا تھا اور وہ سر کو جھٹک جھٹک کر حواس قائم رکھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کشتی اب کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند سفر کر رہی تھی۔ شکنتلا کی پریشانی وقت اور رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کشتی شترے بے مہار ہو چکی تھی اور برف کی چمکیلی ڈھلان پر تیز رفتاری سے پھسلتی ہوئی انجانی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ شیشے کے ہول سے باہر شکنتلا کو سوائے برف کے لامتناہی سلسلے کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ اس کا جسم نشست کے ساتھ ڈوریوں سے بندھا تھا، وگرنہ کشتی کی بے ہنگم اچھل کود سے شکنتلا ضرور خون خون ہو چکی ہوتی۔ کشتی کی ہر لہجہ بڑھتی ہوئی حد درجہ رفتار سے شکنتلا اب واقعی خوفزدہ تھی۔ وہ مارے خوف کے کبھی آنکھیں بند کر لیتی اور کبھی کھول لیتی۔ وقت گزر رہا تھا، نہ جانے کتنا سمے بیت گیا۔ ایک انجانی روشنی سے منور غار کی طوالت ختم ہونے کو نہ تھی۔ اس لیے شکنتلا کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے آہستہ آہستہ غار کی چوڑائی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ روشنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ غار ختم ہو رہا ہے اور اب یقیناً کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر شکنتلا کی توقعات کے عین مطابق پھک سے غار ختم ہو گیا اور کشتی چکا چوند سورج کی چمکیلی دھوپ سامنے آ گئی۔ لیکن اترائی کی طرف سفر اسی بھیانک رفتار سے جاری تھا۔ شیشوں سے باہر تحدے نظر شکنتلا کو برف کا میدان دکھائی دے رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کشتی کی رفتار میں دہشت ناک حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ شکنتلا کو ڈر تھا کہ کہیں کشتی الٹ نہ جائے، لیکن حیرت انگیز طور پر کشتی ناک کی سیدھ میں نیچے کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ کافی دیر سے شکنتلا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور اب کی بار اس نے آنکھیں کھولی تو حیرت سے پلکیں پٹپٹانے لگی۔ حالانکہ اسے پلکیں چھپکانے کی عادت نہ تھی، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ برف پوش وادیوں کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا اور شکنتلا کو سامنے ہی نیلگوں پانیوں سے لبریز سمندر دکھائی دے رہا تھا جو تیزی سے قریب آتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر چھپاک کی کان پھاڑ کی آواز کے ساتھ کشتی برف سے ڈھکے ساحل سے اچھل کر پانی کی سطح پر آ گئی، لیکن اس کی رفتار میں فرق نہ آیا اور پانی کی سطح پر بھی وہ اسی رفتار سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس اچانک اور غیر متوقع تبدیلی سے شکنتلا مارے حیرت کے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ سمندر میں ہر جانب برف کے بڑے بڑے تودے تیر رہے تھے۔ کشتی اس برفیلے سمندر میں اپنا راستہ خود بنا رہی تھی اور سرعت کے ساتھ برفانی تودوں سے بچتے بچاتے اپنا انجانا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ شکنتلا نے گردن موڑ کر عقب میں دیکھا تو ساحل اسے برق رفتاری سے پیچھے ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کشتی کسی جادو کے زیر اثر محسوس ہوتی تھی جو راستے میں آنے والے ہر خطرے سے پہلو تہی برتتے کھلے سمندر میں آ کر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ اب شکنتلا نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لیں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ تاہم یہ جان چکی تھی کہ ناگداس حیرت انگیز شکتیوں کا مالک تھا جس نے یہ کشتی بنائی تھی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، ایک ہی جگہ اور ایک ہی پہلو سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے شکنتلا کے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ کانوں میں پانی کی پرزور آوازیں مسلسل اسی طرح آ رہی تھی۔ یکلخت شکنتلا کو محسوس ہوا جیسے کشتی اپنے ہی محور کے گرد گھومنے لگی ہو۔ جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھول دی تو آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نشیلی آنکھیں مارے خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ کشتی سمندر میں موجود ایک افریت نما بھنور میں پھنس کر لٹو کی مانند گھوم رہی تھی۔ تھوڑی دیر شکنتلا خالی خالی نظروں سے اس منظر کو دیکھتی رہی، پھر اس کا دماغ چکرا گیا اور اس کی رگو روپے پر پریشانی نے اپنا غلبہ کر لیا۔ نیند آنکھوں سے چھٹی تو اس نے بہت سے چہروں اور آنکھوں کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور نئے منظر نامے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شکنتلا کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر اوپر جھکے چہرے اور آنکھیں سرعت سے پیچھے ہوئے اور اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم اے حسینہ؟ یہ ایک لوچدار لیکن پراعتماد آواز تھی جس میں نسوانیت کے ساتھ ساتھ بچپنے کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ شکنتلا اٹھ کر بیٹھ گئی اور آواز کی سمت نظریں اٹھائیں تو اسے ہیرے جواہرات سے مزین سونے کے تخت پر بیٹھی 10-11 سالہ بچی نظر آئی۔
جو حرکات و سکنات، لباس اور لب و لہجے سے خاکم معلوم ہوتی تھی۔ شکنتلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد تھا کہ کشتی بھنور میں پھنس جانے کے بعد حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، یقیناً کشتی تباہ ہو چکی ہوگی۔ حیرت ہے، 10-11 سالہ حاکم بچی تہ سے اتر کے اس کے پاس آتے ہوئے بولی، سمندر کے گہرے ترین پانیوں میں تم ایک معمولی کشتی لے کر سفر کر رہی تھی؟ میں کہاں ہوں؟ شکنتلا اپنی پوزیشن کا پتہ چلانا چاہ رہی تھی۔ یونان کے عظیم بادشاہ تماغورس کی حد سلطنت میں ہو تم۔ لڑکی جو کم عمر ہونے کے باوجود خاصی سیانی اور جہاندیدہ معلوم پڑتی تھی۔ تم کون ہو؟ شکنتلا بغور اسے دیکھ کر بولی، میں یونان کی شہزادی اور ایک علاقے کی حاکم مشکی ہوں، اور یہ میرا شاہی بجرا ہے، اور تم اس وقت میری حفاظت میں ہو، جو تمہاری ذرا سی غلطی سے قید بھی بن سکتی ہے۔ میری کشتی کہاں ہے؟ شکنتلا بولی، تمہاری کشتی اس شاہی بجرے کے عرصے پر موجود ہے۔ ہم نے ملاحظہ کیا تھا، عام کشتیوں سے ہٹ کر ایک نئی چیز تھی، لیکن تم ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی اور ہمارے سمندر میں کیا کر رہی تھی؟ میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ شکنتلا اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف جائزہ لینے لگی تو حیران رہ گئی۔ یہ تختے جوڑ کر بنایا گیا بہت بڑا بجرا تھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی بذات خود اتنی تھی کہ اس پر بیک وقت 1000 آدمی آ سکتے تھے۔ جگہ جگہ اونچے ستون تھے جن پر ٹین کی چھت پڑی تھی۔ بجرے رفتار بڑھانے، روکنے اور دائیں بائیں موڑنے کے لیے چھت سے بھی اور بڑے بڑے بادبان لگے تھے۔ بجرے کے چاروں طرف لوہے کا جنگلہ تھا۔ ستون بھی رنگین تھے، جبکہ فرش پر خوبصورت قالین بچھے تھے۔ شکنتلا نے دیکھا کہ جابجا ستونوں کے ساتھ قیدی بندے تھے۔ ان میں سے اکثر کے جسم تیروں سے چھلنی تھے، کئی مر چکے تھے اور کئی سسک رہے تھے، اور جو صحیح و سلامت تھے ان کے چہروں سے یہاں تھا کہ انہیں اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ یہ کون ہے؟ شکنتلا کے منہ سے اضطراری طور پر نکلا۔ میرا باپ یونان کے بڑے جزیرے ارگوس کا حکمران ہے، اور میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور اپنے علاقے میں اپنے باپ کا دخل بھی برداشت نہیں کرتی۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ شہزادی، جس نے اپنا نام مشکی بتایا تھا، غصے سے کھڑی ہو گئی۔ زیادہ چلنے والی زبانوں میں کیلے گاڑ دیتی ہوں۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہ ایک بگڑی ہوئی بچی ہے، جسے اپنے بادشاہ کی بے جا حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ عام حالت میں اسے الجھنا بے وقوفی ہے۔ ناگداس نے بتایا تھا کہ اس کی ساری شکتیاں اس کے ساتھ ہوں گی، لہٰذا اسے کوئی چمتکار دکھا کر مرغوب کرتی ہوں تاکہ اس کے ساتھ رہ کر چند روز مزے سے گزارے جائیں۔ کیونکہ شہزادی بھی شکنتلا کو اپنے مزاج کی لگی تھی۔ یہ خیال آتا ہی شکنتلا نے منتر پڑھ کر پھونکا تو پل بھر میں شکنتلا صاف ستھرے شاہی لباس میں ملبوس ہو گئی۔ سر پر آنکھوں کو چندھیا دینے والا خوبصورت تاج تھا، اور وہ ہر لحاظ سے کسی سلطنت کی رانی دکھائی دینے لگی۔ مشکی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تم جادوگرنی ہو؟ ہاں، شکنتلا وقار سے بولی، اور میں چاہوں تو کیا کر سکتی ہوں دیکھو۔ شکنتلا نے چیپو چلانے والے غلاموں کی طرف ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں کو جھٹکا دیا۔ سارے غلام چیپوؤں سمیت سمندر میں جا گرے، حالانکہ لوہے کی زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے تھے، لیکن زنجیروں سمیت ہی پانی میں گر گئے۔ جادو کا یہ کرشمہ مشکی کو نہ صرف متاثر کر گیا بلکہ وہ ڈر گئی اور اپنے تخت پر سمٹنے لگی۔ شکنتلا مسکرائی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تمام غلام اور کنیزیں اب شکنتلا سے دور ہٹنے لگے تھے، جبکہ مشکی اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ ڈرو نہیں، میں تمہاری دشمن نہیں، بلکہ تم سے دوستی کرنے آئی ہوں۔ شکنتلا نے ہاتھ بڑھایا تو مشکی کی ڈھارس بندھی اور وہ تہ سے اتر آئی اور شکنتلا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ میرے ساتھ، اور پھر اسے ساتھ لیے ہوئے بجرے کے کونے میں بنے ہوئے کمرے میں لے آئی اور خوبصورت مسیاری پر شکنتلا کو بٹھا دیا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ کر بولی، میں شہزادی اور تم جادوگرنی، آؤ ہم دوستی کر لیں۔ منظور ہے۔ شکنتلا نے ہاتھ ملایا۔ مشکی انتہائی سرخ و سفید 10-11 سال کی بچی تھی۔ نیلی آنکھیں، سنہرے بال، پروکار چال، دونوں باتیں کرنے لگی۔ کنیزوں نے کھانے پینے کا سامان سامنے لا کر رکھ دیا۔ شکنتلا مشکی سے کریت کر سوالات پوچھنے لگی۔ دوران گفتگو شکنتلا کو پتا چلا کہ مشکی اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ اس کا باپ تماغورس چونکہ اولاد نرینہ سے محروم تھا، لہٰذا اسے فکر تھی کہ میرے بعد میری بیٹی کیسے حکومت کر سکے گی، اس لیے اس نے مشکی کو اپنے جزیرے کا ایک مخصوص علاقہ مکمل اس کے حوالے کر دیا تھا، اور مشکی اس علاقے کی ملکہ تھی۔ تماغورس کا مقصد تھا کہ شہزادی اس کی زندگی ہی میں امور سلطنت میں طاق ہو جائے تاکہ باپ کے بعد پوری سلطنت آسانی سے سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ مشکی اپنے علاقے میں مکمل طور پر مطلق العنان تھی اور الٹے سیدھے فیصلوں سے عوام و خواص کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ شہنشاہ نے اس کی شاہی تربیت کے لیے مختلف اتالیق مقرر کر رکھے تھے، جن کی بدولت مشکی اس کم عمری میں ہی گھڑ سواری، نیزہ بازی اور فن سپاہ گری میں طاق ہو چکی تھی۔ روزانہ دربار لگاتی اور اونگے بونگے فیصلے کرتی، لیکن ابھی تک تیر اندازی میں اس کا نشانہ کچا تھا۔ اس کی کمان سے نکلے ہوئے اکثر تیر جو کہ نشانے پر نہ بیٹھتے تھے، لہٰذا تیر اندازی کے استاد کو یہ خوفناک ہو چکا تھا کہ کہیں شہنشاہ شہزادی کی تیر اندازی میں درست تربیت نہ کرنے کی پاداش میں اسے قتل نہ کروا دے۔ اسی وجہ سے اس نے شہزادی کا نشانہ پکا کرنے کے لیے اسے دلچسپ تجویز دی تھی کہ وہ اپنے محل
وہ شاہی بجرے پر قیدیوں کو سامنے باندھ کر ان پر تیر برسانے کی مشق کیا کرے۔ یہ تجویز بھولی میشکی کو بہت پسند آئی، اس لیے وہ روزانہ قیدیوں پر تیر برسانے کی مشق کرتی۔ آج بھی اس نے بجرے پر قیدیوں کو ستونوں سے بندھوا کر یہ مشق کی تھی۔ اس عمل سے درجنوں قیدی مارے جاتے، لیکن شہزادی کا نشانہ اب بہتر ہونے لگا تھا۔ ارگوس ایک ترقی یافتہ اور نئی تہذیب کا حامل جزیرہ تھا، جو یونان کے جنوبی علاقے میں کھلے سمندر میں واقع تھا۔ رقبے اور پیداوار کے لحاظ سے ارد گرد کے بے شمار جزیروں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے بقایا جزیروں کے حکمران تماغورس سے ڈرتے اور اسے خراج دیتے تھے۔ شہزادی میشکی سے ملنے والی مزید معلومات سے شکنتلا کو پتہ چلا کہ یہاں روہڈس کی پوجا کی جاتی ہے، جو طاقت کا دیوتا تھا۔ چپو بردار غلاموں کے مرنے سے بحری بیڑا ڈاواڈول ہونے لگا، لیکن شکنتلا نے اپنے جادو سے بجرے کا رخ جزیرے کے ساحل کی جانب موڑ دیا، اور پھر شکنتلا میشکی کے محل میں آ گئی، جو نیلے رنگ کے پتھروں سے تعمیر شدہ تھا۔ ہر چیز سے نیلاہٹ ٹپک رہی تھی۔ گرمی کا موسم ہونے کی بنا پر میشکی کی خوابگاہ خوبصورت باغ میں پھولوں، کیاریوں اور پودوں کی وسیع جگہ گھیر کر بغیر چھت کے صرف باریک جھلملاتے رنگین پردوں سے بنائی گئی تھی، جس میں ضروریات زندگی کے ہر سامان کے ساتھ بے شمار قدادم موٹے موٹے شتیر زمین پر گاڑے گئے تھے۔ ان سب شتیروں کے ساتھ بے شمار انسان بندے تھے، جن کے سر نیچے زمین کے ساتھ لگ رہے تھے اور ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی تھیں، اور ان کے جسموں پر موم کی تہیں جمائی گئی تھی، جن کی وجہ سے ان کی شکلیں عجیب و غریب ہو گئی تھیں۔ یہ سب ننگ دھڑنگ تھے۔ میشکی نے شکنتلا کو بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ایک چھوٹے جزیرے نے ہمیں خراج دینا بند کر دیا، تو ہماری فوج نے وہاں حملہ کر کے جزیرے کو آگ لگا دی اور اس کی قلیل آبادی کو قیدی بنا کر لے آئے۔ وہ سارے قیدی میرے شہنشاہ باپ تماغورس نے مجھے بخش، تاکہ مجھے دشمنوں کو مزہ چکھانے کا تجربہ بھی ہو۔ تب سے آج تک ہم روزانہ درجن بھر قیدیوں کو یہاں رات کو لا ان کے جسموں پر موم مل کر انہیں آگ دکھا دیتے ہیں، جن سے ان کے جسم آگ پکڑ لیتے ہیں، لیکن موم کی تہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم موم بتی کی طرح آہستہ آہستہ ساری رات جل کر روشنی دیتے رہتے ہیں۔ اس طرح روزانہ درجن بھر باقی جزائر کے قیدی کام آ جاتے ہیں، اور مجھے دشمنوں کو مارنے کا تجربہ ہو رہا ہے۔ شکنتلا میشکی کے حالات جان کر حیران نہ ہوئی۔ یہ صاحب اختیار متعلق العنان دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے۔ شکنتلا کو میشکی پسند آئی اور اس نے کچھ دن وہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میشکی اپنے باپ شہنشاہ تماغورس سے ملنے کو گئی تو شکنتلا بھی ہمراہ تھی۔ تماغورس گھٹے ہوئے جسم کا شہنشاہ پستہ شخص تھا، جس کی چھوٹی چھوٹی مہندی رنگی داڑھی تھی۔ میشکی کی زبانی شکنتلا کی تعریفیں اور پھر شکنتلا کا حسن و جمال دیکھ لینے کے بعد اسے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے شکنتلا کو کچھ روز یہی رہنے کی دعوت دی، جو شکنتلا نے معمولی پس و پیش سے قبول کر لی۔ میشکی چلی گئی۔ رات کو شہنشاہ تماغورس نے تخلیہ میں شکنتلا سے ملاقات کی۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ شہنشاہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ اجنبی سہرا، تماغورس بھاری آواز میں بولا، میشکی نے تمہارے جادو کی جو تعریف کی ہے، اس سے ہمیں تمہاری ذات میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہماری سلطنت کا کوئی ثانی نہیں، دشمن ہم سے ڈرتے ہیں، مال و زر کی ریل پیل ہے، دنیا کے ہر خطے کی حسین لڑکی ہمارے حرم میں موجود ہے، لیکن ہمیں دو پریشانیاں ہیں، جو اگر تو حل کر دے تو ہم تمہیں اپنی ملکہ بنا لیں گے۔ میں نے آپ سے فرمائش کی ہے، شکنتلا ہنسی اڑا کر بولی۔ لڑکی مت بھول کہ تو تماغورس کے روبرو ہے، مطلب کی بات کر تماغورس۔ شکنتلا کو بھی اپنی حیثیت کا علم تھا۔ مطلب یہ کہ بحری قزاقوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، آئے روز ساحلی علاقوں اور مسافر بردار بحری جہازوں پر لوٹ مار کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے جادو کے زور سے بحری قزاقوں کا قلع کما کر دے۔ تماغورس، شکنتلا بولی، میرا بھی ایک کام ہے، اگر تو میری مدد کرے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ کیا؟ میرے پاس ایک نقشہ ہے۔ شکنتلا نے اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھا کر ندیدہ تھیلے سے نقشہ نکال کر بسیری پر پھیلا دیا۔ میں نے اس جگہ پہنچنا ہے۔ شکنتلا نے چمڑے کے نقشے پر کھینچی گئی آڑی ترچھی لکیروں میں سے ایک خاص جگہ ہاتھ رکھا۔ تماغورس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھرے اور پھر وہ جھک کر نقشہ دکھنے میں مصروف ہو گیا۔ نقشہ دیکھ کر وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے، تمہاری اور ہماری منزل ایک ہی ہے۔ تمہارا نقشہ حیرت انگیز ہے اور جس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے، یہ عین وہی مقام ہے جو بحری قزاقوں کے بادشاہ یکسو کا صدر مقام ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں بحری قزاق لوٹ مار کا مال جمع کرتے ہیں اور پھر آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوکوسواس اس کام کی نگرانی کرتا ہے اور چھوٹے قزاقوں سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے۔ اس کے بدلے وہ کھلے سمندروں میں ہر جگہ سرکاری فوجوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن تماغورس خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا تماغورس؟ شکنتلا اشتیاق امیز لہجے میں بولی، اس جزیرے تک پہنچنا عام آدمی کے لیے ناممکن بلکہ تمہارے لیے بھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے یکسو نے اس جزیرے پر نہ صرف سائنسدان، حکماء اور نجومیوں کا ایک گروہ رکھا ہے، بلکہ جادوگروں کے ایک اور گروہ کی مدد بھی اسے حاصل ہے۔ یہ سب اسے موسمی تغیر اور حملہ آوروں کے بارے میں قبل از وقت اطلاع دیتے رہتے ہیں، اور ان سب نے مل کر جزیرے کے
حفاظتی اقدامات کچھ اس طرح ترتیب دے رکھے ہیں کہ کوئی اجنبی جزیرے پر قدم نہیں رکھ سکتا، بلکہ کوئی غیر قزاق جہاز جزیرے کے قریب پھٹک نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو کشتی اور جہاز اس جزیرے کے قریب جاتے ہیں وہ اچانک ہی سمندری بحریاں یا خوفناک لہروں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، یا اچانک ہی گہرے پانی اس جہاز یا کشتی کو اپنی حصار میں لے کر راستے سے بھٹکا یا غرق کر دیتے ہیں۔